شاہانہ ٹھاٹ باٹ، کروڑوں کی گاڑیاں، لاکھوں کی جولری اور محل ایسا کہ بس اس کا خواب ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہنے والے میاں محمد نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کے بارے میں۔ دوستو، مریم نواز کے بارے میں حیرت انگیز باتیں کون سی ہیں جن کو سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے؟ دوستو، مریم نواز 28 اکتوبر 1973 کو پیدا ہوئیں۔ وہ پاکستانی سیاستدان اور پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی صاحبزادی ہے۔ اپنی ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی۔ مریم نواز ڈاکٹر بننا چاہتی تھیں اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے FSC کے بعد پاکستان کے نمبر 1 کالج کنگ ایڈورڈ میں غیر قانونی طور پر داخل ہوئیں۔ دوستو، اس کالج کے میرٹ کے مطابق مریم نواز کے نمبر بہت ہی زیادہ کم تھے اور ایڈمیشن انہوں نے نواز شریف کے عہدے کی وجہ سے حاصل کیا۔ جب اس غیر قانونی داخلے کی خبر دنیا کے سامنے آئی تو انہیں خوب تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور اس طرح ڈگری مکمل کیے بغیر ہی مریم کو کالج سے نکال دیا گیا۔ مریم نواز نے 1992 میں کیپٹن صفدر کے ساتھ شادی کر لی۔ اس وقت اس کی عمر صرف 20 برس تھی۔ دوستو، کیپٹن صفدر اس وقت شریف خاندان کے سیکیورٹی انچارج تھے اور وہ پاک فوج میں کیپٹن کے عہدے پر فائز تھے۔ اس وقت مریم کو کالج لانے اور چھوڑنے کی ذمہ داری کیپٹن صفدر کی تھی۔ اسی دوران ان دونوں کا افیئر شروع ہو گیا اور مریم نواز نے اپنے خاندان کی مرضی کے بغیر کیپٹن صفدر کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو چکی تھیں، جس کی وجہ سے ان کے گھر والوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور یوں وہ مریم نواز سے مریم صفدر بن گئی۔ مریم نواز کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ بڑی بیٹی کا نام مہر النساء ہے۔ مہر النساء کی شادی ہو چکی ہے اور ان کا بھی 1 بیٹا ہے، جس کی وجہ سے مریم نواز اب نانی بن چکی ہیں۔ مریم نواز کا جب ڈاکٹر بننے کا خواب پورا نہ ہو سکا تو انہوں نے یونیورسٹی آف پنجاب سے MA انگلش کر لی۔ بعد میں PhD کی ڈگری بھی حاصل کر لی۔ تاہم 2014 میں لاہور ہائی کورٹ نے ان کی دونوں ڈگریوں کو چیلنج کر دیا، کیونکہ ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ یہ واضح کیا جائے کہ یہ دونوں ڈگریاں پڑھ کر حاصل کی گئی ہیں یا خریدی گئی ہیں۔ دوستو، سیاست میں آنے سے پہلے مریم نواز اپنے خاندانی فلاحی اداروں کو ہی دیکھتی تھی۔ جب مریم نے سیاست میں دلچسپی کا اظہار کیا تو شہباز شریف نے انہیں سیاست میں آنے کی اجازت دے دی اور اس طرح نومبر 2011 میں وہ پاکستان کی سیاست کا حصہ بن گئیں اور سیاست میں اپنے والد کے شانہ بشانہ کھڑی ہونے لگیں۔ 2017 میں نیو یارک ٹائمز کے مطابق مریم نواز کا شمار دنیا کی 11 طاقتور خواتین میں شمار ہوتا تھا۔ 2017 میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے میاں محمد نواز شریف کو وزیر اعظم کے عہدے سے نااہل قرار دیا تو مریم نواز نے اپنے باپ کی جگہ سنبھالنے کی پوری کوشش کی، لیکن 2018 میں نیب نے ان پر لندن فلیٹس کے حوالے سے کیس کر دیا اور عدالت نے انہیں 7 سال جیل کی سزا سنائی۔ اگلے 10 سال تک الیکشن میں نااہل قرار دے دیا، جس کے بعد 6 جولائی 2018 کو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ تاہم 2 مہینے جیل میں رہنے کے بعد ستمبر 2018 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کرتے ہوئے انہیں جیل سے رہا کر دیا، لیکن 8 اگست 2019 کو چودھری شوگر مل میں کرپشن کے الزام میں نیب نے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا۔ مریم نواز پر جب یہ کیس بنا تو انہوں نے صاف موقف اپنایا کہ ان کے پاس کوئی بھی پراپرٹی نہیں اور وہ اپنے والد کے زیر کفالت ہیں اور ان سے ہی پیسہ لے کر اپنی ضرورتوں کو پورا کرتی تھی۔ تاہم جیسے جیسے پوچھ تاچھ ہوتی گئی اور ان کے بیانات بھی بدلتے گئے، کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد کچھ عرصے سے ہی وہ اپنے شوہر کے زیر کفالت ہیں۔ دوستو، جب الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائی تو اس میں بھی انہوں نے تقریباً 84 کروڑ روپے کی مالیت ظاہر کی، جو کہ ان کے نام پر تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ظاہر کیا کہ وہ چودھری شوگر ملز، محمد بخش ٹیکسٹائل مل، حمزہ اسپیننگ ملز اور حدیبیہ پیپر ملز، یعنی کہ ان تمام ملز میں وہ بھی حصہ دار ہیں۔ اس کے علاوہ وہ 2054 کنال زرعی زمین کی بھی مالک ہیں، جو کہ تقریباً 250 ایکڑ زمین بنتی ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ دوستو، مریم نواز کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی دلچسپ مزید ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔